بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں بحث امامت کے بیان میں ہے۔ باب سابع جو امامت کے بیان میں ہے اس میں انشاءاللہ آج تیسری فصل کو بیان کریں گے۔ یہ فصل سوم اس نقطے کے بیان میں ہے کہ امامت کا اثبات برادران اہل سنت کے نزدیک کس طریقے سے ہوتا ہے۔ استاد سبحانی اس فصل کے اندر یہ نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں امامت کے ثابت ہونے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ مکتب اہل بیت میں شیعہ امامیہ کے نزدیک تو واضح ہے کہ امامت کے اثبات کا طریقہ کار وہی نص ہے۔ نص ہے یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر اکرم کی تعیین ہے، خدا کے حکم سے پیغمبر اکرم معین کرتے ہیں، یہ مراد ہے نص سے۔ انشاءاللہ میں بعد میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، کیونکہ موجودہ زمانے میں بعض لوگ اس نص کا غلط معنی کرتے ہیں، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ لفظ نص مشترک لفظی ہے۔ یہ اشتراک لفظی بعض جگہوں پر رہزن واقع ہوتا ہے اور غلط معنی کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ نص صفت مدلول واقع ہوتی ہے۔ جب بھی آپ ایک جملہ یا ایک بات کرتے ہیں تو اس کا جو مدلول معنی مفہوم آپ کو سمجھ میں آتا ہے، مشہور تقسیم کے اعتبار سے اس کی 4 صورتیں ہیں، یا نص ہے، یا ظاہر ہے، یا اجمال ہے، یا تعویل ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ایسا کلام ہو کہ جو بالکل صریح ہو، اس میں اصلاً ذرہ برابر خلاف کا احتمال نہ ہو، اسے کہتے ہیں نص۔ ظاہر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خلاف کا احتمال تو ہے لیکن وہ بہت ہی ضعیف احتمال ہے۔ اجمال وہاں پر ہے جہاں پر دونوں احتمال برابر ہوں۔ تعویل وہاں پر ہے جہاں پر آپ خلاف ظاہر معنی کو مقصود قرار دیتے ہیں کچھ قرائن اور دلائل کی بنا پر۔ یہ علم اصول میں بیان ہوتا ہے کہ یہ اس میں فرق نہیں پڑتا، شیعہ سنی سب اسی چیز پر متفق ہیں اور ان اصطلاحات کا ایسے ہی معنی کرتے ہیں۔ اتفاق سے جو میں نے معنی بھی بیان کیا فخر رازی کا بیان ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر نص مدلول کی صفت ہے، یہ ایک معنی نص کا، یعنی جملے کی دلالت کے اعتبار سے جو مختلف صفتیں بنتی ہیں وہ اس طریقے سے یا صریح ہے، یا ظاہر ہے، یا مجمل ہے، یا مؤول ہے، تعویل ہے۔ دوسری مرتبہ نص کہا جاتا ہے یعنی یہ منصوص ہے، یعنی معین ہے، معین بعین معنی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے امیر المؤمنین کو اپنی نیابت کے لیے معین کیا، یہ مراد ہوتی ہے نص سے۔ پیغمبر کی جانب سے نص ہے یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر اکرم کی خلافت کا مسئلہ لوگوں کے حوالے نہیں کیا گیا، یہ مراد ہے۔ یہاں پر ہم جو کہتے ہیں کہ
امامت اہل تشیع کے نزدیک منسوس ہے۔ اس منسوس سے مراد یہ ہے، منسوس ہے یعنی یہ پیغمبر اکرم نے خدا کے حکم سے علی علیہ السلام کو معین کیا، لوگوں کو اختیار نہیں دیا، شورا کے حوالے نہیں کیا، اجماع کے حوالے نہیں کیا، یہ مراد ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے آج کل کے زمانے میں بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں شیعوں کے نزدیک امامت منسوس ہے، اس پر نص موجود ہے، تو اب آپ آئے اور قرآن مجید سے ہمیں نص سے قرآن دکھائیں۔ اور نص سے مراد وہ لوگ کیا لیتے ہیں؟ نص سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک ایسی آیہ کریمہ کہ جس میں سیدھا لکھا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت اور امامت علی ابن ابی طالب کے لیے، ایسے مانگتے ہیں۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ یا تو مکتب تشیع کے اس نظریے سے آشنا نہیں ہے، یا خود بخود اپنے آپ کو جان بوجھ کے جہالت میں ڈالتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ منسوس ہے، نص ہے، یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر اکرم نے خود ان کو معین کیا ہے۔ اب وہ کلام جو اس مطلب پر دلالت کرے، چاہے ظاہر کی شکل میں ہو یا نص کی شکل میں ہو، فرق نہیں پڑتا۔ دقت کیجئے گا، نص سے ہم نے دوسرا معنی مراد لیا، وہ مدلول کے صفت والے معنی پر زور دے رہا ہے۔ نص یعنی تعیین من اللہ، خدا کی جانب سے تعیین ہے رسول اللہ کی زبانی، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، اور اس پر دلائل ہے۔ درست؟ یہ شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف برادران اہل سنت کے ہاں امامت کے ثابت ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کی جانب سے نص ہو، یعنی تعیین ہو۔ اگر پیغمبر اکرم کسی کو اپنی خلافت کے لیے معین کرے تو وہ خلیفہ ہو جائے گا، طریقہ ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ایسے ہوا یا نہیں ہوا۔ برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ اس نص من الرسول کے طریقے کو مانتے ہیں لیکن واقع نہیں ہوا۔ یعنی اگر پیغمبر اکرم اس طریقے سے معین کر کے جاتے تو ہم اس کو مان لیتے، طریقہ ہے، اس سے بھی امامت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر نے کیا نہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ بس ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کی جانب سے نص ہو، یا جو پہلے والا امام ہے اس کی جانب سے نص موجود ہو، پہلا جو امام موجود ہے بعد والے کے لیے تعیین کرے، اس سے بھی امامت ثابت ہوگی۔ اہل حل و عقد اگر وہ بھی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو امامت ثابت ہو جائے گی۔ اگر اہل حل و عقد یعنی یہ ایسے لوگ جو ہر معاشرے کے اندر، ہر سماج کے اندر ہوتے ہیں، کہ جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف امور وغیرہ آتے ہیں تو فیصلے وغیرہ وہی لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہمارے معاشروں کے اندر آ جائیں تو مثلا جیسے وڈیرے ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، پنجاب میں چلے جائیں چودھری وغیرہ ہوتے ہیں، خوب اپنی قوم کے مسائل کو ڈیل کرنے والے وہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے حل و عقد۔ حل یعنی کھولنا، عقد یعنی گرہ باندھنا، یعنی امور کو کس طریقے سے چلانا ہے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو بھی امامت ثابت ہو جائے گی۔ درست ہے؟ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی اہل حل و عقد، ان کے ذریعے سے امامت ثابت ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اسی طریقے سے ہوئی۔ اہل حل و عقد نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، ان کی بیعت کی، لہذا ان کی خلافت ثابت ہو گئی۔
پھر اس کے بعد یہ نقطہ کہ اہل حل و عقد میں کتنا عدد ہونا چاہیے، کتنے لوگ ہونے چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حل و عقد میں ہر شہر کے جو بڑے لوگ ہیں، صاحب رائے ہے، ان لوگوں کی شمولیت ضروری ہے، ہر شہر کے، ہر علاقے کے۔ بعض ایسے کہتے ہیں۔ خوب، یہ بعض کا نظریہ کہ انشاءاللہ میں نص عبارات برادران اہل سنت کی پڑھتا ہوں، لیکن اس کو پھر خود ہی برادران اہل سنت رد کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ہر شہر کے اہل حل و عقد اس میں شامل ہوں، پھر تو حضرت ابوبکر کی خلافت غیر مشروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کی خلافت کے لیے تو ہر شہر کے اہل حل و عقد نہیں تھے، بلکہ مدینے کے چند لوگ تھے اعلیٰ بقول ان کے اہل حل و عقد تھے، جنہوں نے ان کی خلافت کی بات کی تھی۔ تو پس اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر شہر کے ہونے چاہیے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ امامت کے لیے 5 بندے کافی ہے، اگر 5 بندے جمع ہو جائیں اور ان میں سے 4 ایک بندے کو امام بنائیں تو خلافت ثابت ہو جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دلیل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت تھی وہ اسی طریقے سے تھی، 5 بندے تھے، 4 بندوں نے اتفاق کر لیا، آپ کی خلافت ثابت ہو گئی۔ کون سے 4 بندوں نے رضایت دی اور بیعت کی؟ حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت اسید، حضرت بشیر اور حضرت سالم۔ وہ بھی یہ چند بندے جمع تھے، انہوں نے بیعت کی، وہ خلیفہ بن گیا۔ 5 بندے تھے ٹوٹل۔ یا حضرت عمر نے جو شورا بنائی تھی، 6 بندے تھے، درست ہے، اس شورا کا بھی یہی تھا۔ کہ میں ان کے اس نظریے کی صراحت کے لیے عبارتیں پڑھ لیتا ہوں بزرگان اہل سنت کی کلامی اور معتبر کتابوں سے۔ پہلی عبارت میں شرح المواقف سے پڑھتا ہوں کہ قاضی ایجی لکھتے ہیں، المقصد الثالث فی ما تثبت بہ الامامہ، تیسرا مقصد اس نقطے کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے طرق ہیں جن کے ذریعے سے امامت ثابت ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِالنَّصِّ مِنَ الرَّسُولِ، پہلا طریقہ یہ کہ پیغمبر کی جانب سے نص ہو، تعیین ہو رسول اللہ کی جانب سے۔ وَمِنَ الْإِمَامِ السَّابِقِ، پہلے والا جو امام ہے اس کی جانب سے بھی نص ہو تو بھی امامت ثابت ہوگی۔ بالِإِجْمَاعِ، اس پر اجماع ہے، پیغمبر کی نص ہو یا امام سابق کی نص ہو، اس پر اجماع ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ شیعہ بھی اس نقطے کو مانتا ہے کہ رسول اللہ کی جانب سے اگر نص ہے یا امام قبلی اس کی جانب سے نص ہے تو خلافت ثابت ہو جائے گی۔ اگرچہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، شیعہ نقطہ نگاہ کے اعتبار سے، رسول اللہ بھی اپنی جانب سے اس کو امام نہیں بناتے، خدا کا حکم ہوتا ہے، لیکن اس کا پہنچانا پیغمبر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بہرحال وَتَثْبُتُ بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، ایک اور چیز جس کے ذریعے سے امامت ثابت ہوتی ہے، قاضی ایجی کہتے ہیں کہ اہل حل و عقد کی بیعت، خلاف للشیعہ، کہ شیعہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ لنا، ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ثبوت و امامت ابی بکر بالبیعہ، کیونکہ حضرت ابو بکر کی امامت اسی طریقے سے ہوئی تھی۔ اچھا، اب افراد کتنے ہونے چاہیے اہل حل و عقد کے؟ اس کے بارے میں ہم ماوردی کی کتاب احکام السلطانیہ اس سے عبارت نقل کرتے ہیں، یہ بھی قدیم علماء میں سے متوفہ 450۔ اختلف العلماء فی عدد من تنعقد بہ الامامۃ، فرماتے ہیں کہ اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ جن کے ذریعے سے امامت منعقد ہوتی ہے ان کا عدد کیا ہونا چاہیے۔ درست ہے،
اختلف العلماء علی مذاہب شتیٰ، مختلف مذاہب پر مختلف ہوئے. فقالت طائفة لا تنعقد الا بجمہور اہل الحل والعقد من كل بلد لیکون الرضا به عاما. ایک گروہ کا ماننا ہے کہ امامت منعقد نہیں ہوگی مگر یہ کہ ہر شہر کے اہل حل و عقد اس پر راضی ہوں. لیکون الرضا به عاما، تاکہ اس کی امامت اور اس امام کو قبول کرنے کی نسبت سے رضایت عمومیت پیدا کرے، ہر جگہ پر ہر لوگ ہر قسم کے بندے راضی ہو جائیں. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہر شہر کے اہل حل و عقد اس میں شامل ہوں گے. لیکون الرضا به عاما والتسلیم لامامتہ اجماعا، اور اس کی امامت کو تسلیم کرنا اجماعی ہو جائے. وہذا مذہب مدفوع، فرماتے ہیں کہ نہ یہ مذہب مدفوع ہے. کیوں؟ مدفوع ببیعت ابی بکر علی الخلافہ باختیار من حضرہا. آغا ابو بکر کی جو بیعت ہوئی تھی خلافت پر، وہی جو حاضرین موجود ہوئے تھے، حاضرین جو تھے انہوں نے اختیار کیا، اس کی خلافت ثابت ہو گئی تھی. ولم ينتظر ببیعتہ قدوم غائب عنہا، انتظار نہیں کیا گیا اس کی بیعت کے لیے جو بندہ غائب ہے وہ پہنچے، نہ اس کا انتظار نہیں کیا گیا. وہی جو حاضر تھے انہوں نے بیعت کر لی اور خلافت ثابت ہو گئی. وقالت طائفة اخرى، ایک اور گروہ کہتا ہے اقل ما تنعقد به منهم الامامہ خمسۃ یجتمعون علی عقدها او یعقدها احدهم برضا الاربعہ. آغا کم از کم 5 بندے ہونے چاہیے، 5 بندے ہونے چاہیے جو اس کی خلافت کو قبول کرے، کہ مثلا حد اقل 4 راضی ہوں اور ایک خود امام بن جائے. کہ پھر نیچے عبارت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا احکام السلطانیہ کی عبارت ہے، وہ استدلال ایسے کرتا ہے ان 5 بندوں کے لیے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی خلافت اور ایک مرتبہ حضرت عمر نے جو شورا بنائی دی اس سے استدلال کرتا ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ 3 بندے بھی ہوں تو بھی خلافت ثابت ہو جاتی ہے. وقال آخرون من علماء الکوفہ تنعقد بثلاثۃ، 3 بندوں سے بھی خلافت ہو جائے گی. یتولاھا احدهم برضا الاثنین، ایک امام بن جائے 2 راضی ہو. لیکونوا حاکما وشاہدین، ایک حاکم بن گیا اور 2 شاہد بن گئے. کما یصح عقد النکاح بولی وشاہدین، خوب جیسے نکاح ایسے ہوتا ہے ایک ولی اور 2 شاہد. یعنی واقعاً تعجب ہوتا ہے کیسے اتنے بڑے علماء کیسے قیاس کرتے ہیں. بابا امامت کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی تھوڑی کرانی ہے کہ نکاح ہو گیا بابا 2 شاہد موجود ہے نکاح ہو گیا. خوب دی کہ پوری امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ ایک بندہ بھی بیعت کر لے تو بھی کافی ہے. دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ وقالت طائفة اخرى تنعقد بواحد، ایک بندہ بھی کافی ہے، کیونکہ حضرت عباس نے علی علیہ السلام کو کہا تھا امدد یدک ابایعک، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا میں آپ کی بیعت کروں. فیقول الناس، کیا کہیں گے کہ رسول اللہ کے چچا نے اپنے ابن عم کی بیعت کر لی، پس کوئی بھی تم پر اختلاف نہیں کرے گا. خوب یہ اقوال تھے برادران اہل سنت کے کہ امامت اہل حل و عقد کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. خوب اہل حل و عقد کا عدد کیا ہو؟ بعض نے کہا کہ ہر شہر کے اہل حل و عقد صاحب رائے بندے ہوں، بعض نے کہا کہ ناغا 5 بندے کافی ہے، بعض نے کہا 3 بندے کافی ہیں، بعض نے کہا 1 بندہ. کہ یہ احکام السلطانیہ میں ماوردی نے نقل کیا ہے. اچھا، ان باتوں پر اعتراضات تحلیل ہم کرتے ہیں کہ بابا یہ جو امامت کا طریقہ ہے واقعاً آیا قابل اشکال ہے یا نہیں. سب سے پہلا اشکال جو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور میں نے عبارات بھی جو آپ کے سامنے پڑھی اور واضح طریقے سے آپ نے محسوس کیا ہوگا وہ یہ ہے، برادران اہل سنت یا یہ جو مکتب خلفاء ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے بعض خلفاء کی خلافت کو مان لیتے ہیں،
اب ان کو مان چکے ہیں، اب اس کے مطابق قوانین بنانا چاہتے. یعنی میں نے شرح المقاصد سے ان جگہوں سے عبارتیں نہیں پڑھی ہیں ابھی، وہاں پر آپ دیکھیں نا، کہیں گے کہ امامت 3 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے. پہلا طریقہ اجماع. خب اجماع میں پھر خود جب دیکھا کہ بھائی اجماع میں تو سارے لوگ ہونے چاہیے، اس میں تھوڑی ترمیم کی، بابا سارے لوگ مراد تھوڑی ہیں، علماء ہونے چاہیے. پھر دیکھا سارے علماء بھی نہیں آ رہے، کہا کہ نہ اہل حل و عقد ہونے چاہیے. پھر دیکھا کہ اہل حل و عقد بھی نہیں ہے سارے شہروں کے، تو کہا کہ نہ جو اسی وقت موجود ہے اہل حل و عقد وہی کافی ہے. یہ ساری ترمیمات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت منعقد ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہوئی ہے. چند بندوں نے، بقول خود ماوردی کے کہ ٹوٹل 5 بندے تھے، درست ٹوٹل 5 بندے تھے، جن میں سے 4 بندوں نے بیعت کی، وہ خلیفہ بن گئے، پھر بعد میں دوسروں نے بیعت کی. تو دلیل کے طور پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس بات پر کیا دلیل ہے کہ 4 بندے بھی اہل حل و عقد میں سے، بقول آپ کے اہل حل و عقد میں سے 4 بندے بھی اگر ایک کی بیعت کر لیں تو اس کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل اس کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ایسے ہوئی. یعنی عجب ہے، یعنی یہ استدلال کا طریقہ ہم علمی زبان میں کہتے ہیں یہ دور ہے. بابا پہلے خلیفے کی خلافت آپ اہل حل و عقد کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں، اور اہل حل و عقد کی شرعیت کو خود پہلے خلیفے کی خلافت کے طریقے سے ثابت کرتے. یہ تو دور ہے، واضح دور ہے. یہ کیسے درست ہے؟ یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اہل حل و عقد کے ذریعے سے خلافت منعقد ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ایسے ہوئی. خب بابا اسی کے بارے میں تو سوال کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی خلافت اہل حل و عقد کے ذریعے سے ہوئی، اصلاً یہ درست کام ہے یا نہیں؟ خب اس کے لیے دلیل آپ دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ایسے ہوئی. خب ھذا اول الکلام، یہ معمولاً ایسے ہے. ان لوگوں کے یہاں جتنے بھی طریقے ہیں، کیونکہ ایک کام ہو چکا ہے اب اس کے مطابق قانون جوڑتے. آگا اہل حل و عقد کے ذریعے سے خلافت منعقد ہوتی ہے کیونکہ خلیفہ اول کی ایسے ہوئی. آگا پہلے والا خلیفہ اگر بعد والے کو معین کر دے تو بھی خلافت منعقد ہوگی. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پہلے خلیفے نے دوسرے کو ایسے معین کیا. آگا خلافت شورا کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. خب دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دوسرے خلیفے نے یہی طریقہ کار اپنایا تھا تیسرے خلیفے کے لیے. خب یہ تو بابا بحث ہو رہی ہے کہ اصلاً ان کا یہ طریقہ درست ہے یا درست نہیں ہے. خب یہ تو دور ہے، یہ کیسے آپ لوگ آتے ہیں اور اس طریقے سے اس بات کرتے ہیں؟ خب یہ ایک طلبگی لحاظ سے بحث ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ دور ہے اور دور باطل ہے. یہ پہلا اشکال کہ واضح اشکال. تقریباً ان برادران کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان لوگوں کے بعض کا طریقہ یہی ہوتا ہے، فلاں طریقے سے امامت ثابت ہوتی ہے کیونکہ فلاں نے اس طریقے سے کیا تھا. بابا اسی کے بارے میں تو بحث کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. عجیب ہے واقعا. دوسرا اشکال، امامت کے طریقے میں آپ نے جو اہل حل و عقد کا، خوب اس کے بعد اس کے اندر یہ عجیب و غریب قسم کا اختلاف، عجیب و غریب قسم کا اختلاف واقعاً خود اس کے باطل ہونے کی بہترین دلیل ہے. پہلے کہتے ہیں اجماع، پھر کہتے ہیں اہل حل و عقد، پھر کہتے ہیں اہل حل و عقد تمام شہروں کے، پھر کہتے ہیں کہ نہ جو وہیں پر موجود ہے، پھر وہاں پر بھی 4 بندے، کسی نے کہا 5 بندے، کسی نے کہا 3 بندے، کسی نے کہا 1 بندہ. خود یہ خود اختلاف فاحش اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ فقط اور فقط اپنے قیاس اور استحسانات پر چل رہے ہیں، وگرنہ اس کے لیے کوئی محکم دلیل نہیں ہے. یعنی واقعاً تعجب نہیں ہوتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن جو عقد نکاح ہے، ایک خاتون
ایک مرد کی زوجیت میں آتی ہے عقد نکاح، اس کے لیے بھی قرآن شرائط بیان کرتا ہے، دین شرائط بیان کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اس پوری امت اسلامی کو ایسے ریوڑ کی طرح چھوڑ دیا، ان کی قیادت کیسے ہوگی، ریاست کا کیا سسٹم ہوگا، نہ یوں ہی چھوڑ دیا۔ یہ واقعاً ماننے والی بات ہے، واقعاً کون سی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ بہرحال، اور یہی سبب ہے کہ آپ خود تاریخ اسلام کے مسلمات کو اٹھا کر دیکھیں، ہم تعصب سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کے اوراق کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کتنا بڑا اختلاف نظر آتا ہے آپ کو۔ یعنی واقعاً خلیفہ اول کی خلافت بھی واقعاً اہل حل و عقد کے ذریعے سے ہوئی تھی، یعنی مہاجرین میں علی علیہ السلام جیسی شخصیت کہ جس کے لیے مسلمہ پیغمبر اکرم کی اتنی روایات ہیں، اقضاکم علی علی مع الحق والحق مع علی، اور پتہ نہیں کتنی روایات پیغمبر کی جانب سے۔ اتنی بڑی شخصیت مقام علم کے لحاظ سے، مقام قضاوت کے لحاظ سے، مقام شجاعت کے لحاظ سے خوب اولین میں شمار ہوتا ہے، مہاجرین اولین میں۔ اس زمانے میں رسول اللہ کا دفاع کیا کہ لوگ ابھی دشمن تھے پیغمبر کے، یعنی واقعاً علی علیہ السلام اہل حل و عقد میں نہیں ہیں۔ حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا ہیں وہ اہل حل و عقد میں نہیں ہیں، بنو ہاشم اہل حل و عقد میں نہیں ہیں، انصار میں سے سعد بن عبادہ جیسی شخصیت وہ اہل حل و عقد میں نہیں ہے۔ خوب تعجب ہوتا ہے، پھر اہل حل و عقد میں کون ہے؟ وہی اپنے چند افراد جو آپ خود قانون بنا رہے ہیں، اس کے اعتبار سے بھی خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اہل حل و عقد میں مدینے کے ہی وقت اہل حل و عقد لے لیں، بنو ہاشم کو نکال دیں، اس میں سے علی علیہ السلام کو نکال دیں، اس میں سے حضرت عباس کو نکال دیں، حضرت ابو ذر جیسی شخصیت کو نکال دیں، حضرت عمار جیسی شخصیت کو نکال دیں، خود جو اولین میں سعد بن عبادہ کو نکال دیں، کون رہ جاتا ہے پیچھے؟ کون سے اہل حل و عقد ہے باقی؟ واقعاً میری باتوں کو تعصب کے بغیر سنیے گا، انصافاً اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل حل و عقد کے ذریعے سے حضرت ابوبکر کی خلافت ہوئی ہے، تو اس میں تو یہ شامل نہیں ہے۔ ماوردی کے بقول جنہوں نے بیعت کی حضرت عمر ہیں، ابو عبیدہ جراح، اسید ہیں، اور سالم ہے حذیفہ کا غلام، اور اعلی عباس کے مطابق بشر بن سعد یا بشیر بن سعد، وہ یہ اتنے اور بڑی بڑی شخصیات وہ ساری غائب ہیں، اور یہ چند بندے اہل حل و عقد میں ہو گئے۔ واقعاً سوچئے گا، حضرت زبیر جیسا بندہ، اعلیٰ بقول آپ کے نزدیک تو بڑی عظمت کے مالک ہے نا، طلحہ جیسا بندہ، آپ کے مطابق عثمان جیسا بندہ، خود شروع میں تو شامل نہیں ہے، بعد میں بے شک شامل ہوئے ہوں بقول آپ کے، لیکن شروع میں تو جب خلافت منعقد ہوئی ہے اس وقت تو یہ لوگ نہیں ہیں۔ کہ زبیر تو اتنے مخالف تھے کہ خود الامامت والسیاسہ، اس کے اندر عبارت دیکھیں کہ بہت زیادہ اختلاف کیا، سقیفے کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہ میں نہیں مانوں گا، تلوار نکال دی، اور بقول الامامہ والسیاسہ کے کہ ابو زبیر فرماتے ہیں لا اغمدہ حتی یبایع علی، میں اس تلوار کو نیام میں نہیں ڈالوں گا جب تک علی کی بیعت نہ کی جائے۔ فقال عمر، یہ الامامت والسیاسہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 11۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا علیکم الکلب، اب اس کا میں کیا ترجمہ کروں؟ بقول آپ کے دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں زبیر کے لیے؟ علیکم الکلب، اس کتے کو دیکھو، العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد دیگه
اب یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں تعبیر آئی ہے فَأَخَذَ سَيْفَهُ مِنْ يَدِهِ، حضرت عمر نے زبیر کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی، وَضَرَبَ بِالْحَجَرِ، اور اس کو پتھر پر مارا، وَكَسَرَ، اور توڑ دیا۔ بہرحال یہ تو نہیں بن پا رہی بات اہل حل و عقد کے ذریعے سے۔ بعض جو اہل سنت برادران کے جدید متکلمین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومت اسلامیہ کے بارے میں کہیں کہ بابا یہ مشورت کی بنا پر ہے، اور دلیل کے طور پر قرآن مجید کی یہ دو آیات پیش کرتے ہیں، ایک سورہ آل عمران کی اور ایک سورہ شورا کی۔ آل عمران کی یہ آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے ان امور میں مشورت کرو، اور جب کسی چیز پر ارادہ کر لو تو فقط اللہ پر توکل کرو۔ کہ خدا متعال پیغمبر کو مشاورے کا امر دیتا ہے تاکہ امت کو سکھایا جائے کہ عام ترین امور میں مشاورت سے کام چلتا ہے، اور من جملہ ان عام امور میں سے خلافت ہے۔ یہ استدلال کرتے ہیں۔ جواب اس کا بھی روشن ہے کہ اولاً اس آیہ کریمہ میں جو خطاب ہے اس وقت جو حکومت اسلامیہ کا حاکم ہے اس کی طرف ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پیغمبر اکرم کی جانب خطاب ہے، اور پیغمبر اکرم اس وقت اس اسلامی حکومت کے حاکم کی حیثیت سے ہیں۔ اس حاکم کو کہا جا رہا ہے کہ مختلف امور میں اپنی رعیت کے مشورے سے مستفید ہو، ان کو ان امور میں داخل کرو۔ یعنی زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس آیت سے تجاوز بھی کریں، الغاء خصوصیت بھی کریں، اصولی جو قوانین ہیں ان کو جوڑیں بھی صحیح، تو ان سے زیادہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حاکم شرعی کو جو حکمران ہے اس کے لیے آیت کہتی ہے کہ اپنی رعیت کے ساتھ مشورہ کرے۔ اما آیت میں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خلافت خود مشورے کے ذریعے سے ہوگی۔ ابھی کوئی حاکم نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر اپنی طرف سے مشورہ کر کے حاکم بنا لیں، آیت میں یہ تو نہیں ہے۔ آیت کہتی ہے کہ حاکم کو رعیت کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، لیکن حاکم خود کیسے بنے گا یہ تو آیت نہیں کہہ رہی نا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ واضح سی بات ہے، اور واقعاً آیت سے متبادر یہی ہے۔ جو عالم بندہ ہے، جو پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ہماری اس بات کو اگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھے تو بالکل واضح طریقے سے سمجھتا ہے کہ آیت سے تبادر یہ ہو رہا ہے کہ بابا یہ مشورت بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ حاکم پر کوئی چیز الزامی ہو جاتی ہو، نہ، مختلف باتوں کو سنے گا اور ان کو اوپر نیچے کرے گا، اور جو چیز مفید اس کی نظر میں آئے گی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ مختلف باتوں کو سنا اور ان کو سبک سنجی کیا، اوپر نیچے کیا، جو مناسب چیز لگی اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اصلاً حاکم اور رعیت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ آیت میں یہ کہا ہے کہ حاکم کو کیسے معین کرنا ہے، یہ تو آیت سے انحراف ہے۔ حالانکہ یہ روشن ہے، اس سے زیادہ ہم زور نہیں دیتے اس پر۔ اور بہترین دلیل یہ بھی ہے کہ اگر واقعاً یہ آیہ کریمہ خلافت اور حکومت کو ثابت کرتی تو کم از کم جو خود سقیفے کے اندر افراد موجود تھے ان میں سے کوئی بندہ تو اس آیت کے ساتھ استدلال کرتا، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یہ آیہ کریمہ اس کا مطلب بھی روشن ہے۔ یہ جو سورہ شورا کی 38 نمبر آیت پیش کرتے ہیں والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون، وہ افراد کے جو اپنے رب کی استجابت کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جو بلاتا ہے خدا اس کی طرف جاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ یہ اہم ہے، کہتے ہیں امر مضاف ہے ہم کی طرف، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ تمام امور جو ان کے ہیں ان میں شورا ہے، من جملہ ان امور میں سے خلافت ہے، ایسے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن عزیز مان، انصاف سے اگر آپ مد نظر رکھیں اس آیہ کریمہ کو بھی، تو یہ مومنین کے آپس کے معاملات کی بات کر رہی ہے کہ ان کے آپس کے جو معاملات ہیں، اپنے اندر جو مختلف مسائل ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جو ان کے امور ہیں، وَأَمْرُهُمْ، ان کے امور،
ان کے آپس کے امور میں شورا ہے، لیکن آیا واقعاً تعیین امام بھی انہی کے امور میں سے ہے؟ خب ھذا اول الکلام، اس میں تو بحث ہے. خب یہ تو مصادرہ بالمطلوب ہوگا نا. آیت کہتی ہے جو ان کے آپس کے امور ہے وہ، اما آیا یہ امام کو تعیین کرنا، امام کو معین کرنا، یہ بھی ان کے آپس کے اموروں میں سے ہے؟ خب ھذا اول الکلام، یہ تو پہلی بات ہے، یہ تو اول بات ہے. لقائل نے یقول، جیسے شیعہ کہتے بھی ہے کہ یہ اصلاً ان مومنین کے اپنے امور میں سے نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو لہٰذا کیونکہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا واقعاً یہ شؤون مومنین میں سے ہے یا شؤون خدا میں سے، شؤون پیغمبر میں سے، خب یہ تو پتہ نہیں ہے. لہذا اس آیہ کریمہ سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں علم اصول میں شبیہ نظیر ہے اس مسئلے کے کہ اگر ایک جگہ پر عام سے آپ تمسک کریں اپنے شبہ مصداقیہ کے مورد میں، پتہ نہیں یہ عام، مثلا مولا کہتا ہے اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو، ایک بندہ سامنے کھڑا ہے مجھے پتہ نہیں عالم ہے عالم نہیں ہے، تو علم اصول میں کہتے ہیں یہاں پر آپ عام سے تمسک نہیں کر سکتے. عام سے تمسک کرنا اپنے شبہ مصداقیہ میں یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہاں پر بھی یہی بات ہے امرہم شورا بینہم، خب ان کے اپنے امور میں شورا ہے، اما یہ کہ امامت بھی ان کے امور میں سے یا خدا کے امور میں سے، خب یہ کہاں سے ثابت ہو؟ ھذا اول الکلام. ان قلتا، اگر شورا والی بات درست نہیں ہے، یہ معمولاً کہتے بھی ہیں، نہج البلاغہ کا جو خط ہے، نامہ ہے، اس میں تو امیر المومنین نے اسی شورا کو دلیل کے طور پر مانا ہے. یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. اس نامے کے سے پہلے انہی برادران کے سامنے جب نہج البلاغہ سے خطبہ شکشکیہ اور دوسری نصوص کو پیش کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں نہ بابا نہج البلاغہ کی سند دکھاؤ، نہیں مانتے. اور جب خود اپنی باری آتی ہے تو فوراً اس نامے کو لے کر آتے. بھائی باؤ کا یجر و بائی لا یجر، فارسی میں کہتے ہیں یک بام دو ہوا، ایسے کیسے؟ ہم جب نہج البلاغہ کی نصوص لے کر آتے ہیں تو ان کو نہیں مانتے ہو، کہتے ہو اس کی سند دکھاؤ. خب اب تمہارے سامنے اور جب خود استدلال کرنے آتے ہو تو یہ ایک نامہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے کہ اس کو بھی غلط طریقے سے سیاق و سباق سے کاٹ کر مانا کرتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. خب ہم بھی کہیں گے کہ چلو سلمنا نہج البلاغہ میں سند دکھاؤ. آپ کہیں گے کہ کتاب آپ کی ہے، ہم کہیں گے کہ ہماری کتاب ہے، لیکن ہماری کتاب میں بھی درست ہر طرح کی روایات ہیں. خب جس کی سند ہوگی اس کو قبول کریں گے، جس کی سند نہیں ہوگی اسے قبول نہیں کریں گے. اولا. دو، ثانیاً اصلاً یہ جو خط کے اندر ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر شام کی طرف جو خط لکھا ہے، امیر شام کے ساتھ گفتگو کی ہے جدال احسن کے ذریعے سے. امیر شام جو حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانتا تھا، حضرت عمر کی خلافت کو مانتا تھا، حضرت عثمان کی خلافت کو مانتا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کی خلافت مدینے والوں کے اہل حل و عقد، بقول آپ کے اہل حل و عقد جو مدینے کے تھے ان لوگوں کے مشاورت سے طے پائی تھی خلافت. خب جب ان لوگوں کی خلافت کو تسلیم کر رہا تھا تو امیر المومنین اسی باب سے وارد ہو رہا ہے. بھائی میری خلافت بھی تو اسی طریقے سے، جدال احسن کہتے ہیں اسے، الزام خصم کے عنوان سے. جب تو پہلوں کی خلافت کو مانتا ہے، ان کو بھی مدینے کے لوگوں نے، مدینے کے اہل حل و عقد نے مشورت کے ذریعے سے خلیفہ بنایا تھا، تو مجھے بھی ان لوگوں نے بنایا، میری خلافت کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہے اصل نقطہ. اسی لیے مولا جب نامے کو آخر میں ذکر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں فَادْخُلْ فِي مَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ. لیکن آیا واقعاً امیر المؤمنین اس کو مصدر شرعی قرار دیتے تھے یا نہ؟ وہ خطبہ شکشکیہ میں روشن ہے، واضح ہے. اگر اس طریقے کو امیر المؤمنین خود سے شرعی طریقہ قرار دیتے تو خطبہ شکشکیہ میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر کیوں تشکیک کرتے، ان پر کیوں اشکال اٹھاتے؟
خود وہ خطبہ شکشکیہ میں اشکال اٹھانا بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین خود سے واقعے کے اعتبار سے اس طریقے کو نہیں مانتے، لیکن الزام خصم کے عنوان سے، سامنے والے کے ساتھ جدال آسان کرنے کے لحاظ سے، اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ بھئی میری خلافت کو بھی، میری امامت کو بھی اسی طریقے سے قرار دیا گیا ہے جیسے پہلے والوں کی تھی، خوب ان کو مانتا ہے، مجھے کیوں نہیں مانتا؟ یہ اصل نقطہ ہے۔ اور یہی چیز ہمیں ختم ہوا، اور یہی چیز پیغمبر اکرم کی سیرت میں بھی نظر آتی ہے۔ تواریخ کو اٹھا کر دیکھیں، حتیٰ پرانی ترین ابن ہشام کی سیرہ نبوی کو اٹھا کر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بنی عامر کے لوگ آتے ہیں، قبیلے کے، اسلام قبول کرتے ہیں، آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، خب جب آپ اپنے دشمنوں پر غالب ہو جائیں گے تو اَيَكُونُ لَنَا الْأَمْرُ مِن بَعْدِكَ، خب تمہارے بعد خلافت وغیرہ ہمارا حق ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ ابن ہشام میں آپ دیکھیں، سیرہ ابن ہشام میں دوسری جلد میں آتا ہے کہ پیغمبر نے کہا الامر الی اللہ، اس خلافت کی تعیین کا امر خدا کی طرف محول ہے، یضعہ حیث یشاء، خدا جہاں پر چاہے گا وہاں پہ رکھے گا، نہ کہ مسلمانوں کے حوالے، نہ کہ لوگوں کے حوالے، نہ نہ نہ۔ اب یہ پیغمبر کا اپنا بیان جو تاریخ مسلمات میں سے ابن ہشام قدیمی ترین نقل اس کو نقل کرتا ہے۔ اچھا یہ پیغمبر کا جملہ سنیں، الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو سورہ انعام میں ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، نبوت کے بارے میں کہ نبوت کیسے منصب الہی ہے، عیناً اسی طریقے کی تعبیر نہیں ہے، البتہ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ امامت نبوت ہے، منصب ہونے کے لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ جیسے خدا فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہاں پر امامت کے بارے میں، اپنی خلافت کے بارے میں کہ میرا خلیفہ کون ہوگا، رسول اللہ فرماتے الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، اصلا تعبیر عیناً وہی ہے۔ خوب اس کے علاوہ آغا، اس کے علاوہ آپ اپنے عقل کی طرف رجوع کریں، مرتکزات عقل کی طرف دیکھیں، واقعی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اتنی پوری امت کو ایک قائد کے بغیر چھوڑ کے چلا جانا، آیا واقعی یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک درد مند راہبر کیسے اپنی امت کو یوں چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اور یہی سبب ہے، آپ تواریخ کو اٹھا کر دیکھیں، الامامت و سیاست کو اٹھا کر دیکھیں، جب خلیفہ دوم پر حملہ ہوا اور وہ مرنے کے قریب ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ کو جناب عائشہ کی طرف بھیجا کہ ان سے اذن لے کہ مجھے بھی اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے۔ یہ بھیجا اپنے بیٹے کو، تو وہاں پر جناب عائشہ کہتی ہے یا بنی ابلغ عمر سلامی، عمر تک میرے سلام پہنچا دینا، وقل لہو، اور اسے کہنا لا تدع امت محمد بلا رائن، امت پیغمبر اکرم کو رائن، چرواہے کے بغیر نہ چھوڑنا۔ یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ جیسے ریوڑ کو چرواہے کے بغیر اگر چھوڑ دیا جائے تو ریوڑ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس امت کو بھی کسی رئیس اور قائد کے بغیر، خلیفے کے بغیر نہ چھوڑنا، یعنی معین کر کے جاؤ۔ یہ جملہ جناب عائشہ کا واقعاً عام طور پر عقلاء کی عقل کو اور ان کے مرتکزات کو بیان کرتا ہے کہ عقلاء واقعاً ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اس نقطے کو، جس نقطے کو جناب عائشہ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں چھوڑا جا سکتا، خبایا واقعاً پیغمبر اکرم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں امت کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، ان میں اتنا اختلاف ہوگا۔ حتیٰ اسی الامامت و سیاست کو اٹھا کر دیکھیں کہ
امیر شام جب اپنے بیٹے کے لیے بیعت لیتے ہیں تو وہاں پر یہی کہتے ہیں انی کرہت ان اداء امت محمد بعدی قضان بلا راء لہا، خوب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جانوروں کی طرح، ان بھیڑ بکریوں کی طرح میں چھوڑ کر چلا جاؤں کہ جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ خوب یہ سارے لوگ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، عقل سمجھ رہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پیغمبر اکرم اس نقطے کو درک نہیں کر رہے تھے کہ میں اس امت کو قائد کے بغیر کیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ ہمارا سوال ہے، اس کے جواب پر سوچئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔